السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ -1 فارمولا تے بحث جو سلسلو جاری ہے شیخ رشید جو یہ چونا ہے تو -1 نہ پر -1 2 3 تائیں تے معاملو ویندو ہیر اساں سان پاکستان پیپلز پارٹی جا انتہائی معتبر فیصل صاحب اساں سان گڈا ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب اگونا ڈپٹی اسپیکر بھی رہا ہیں، مرکزی اگوانا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جا۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ ہلو فیصل صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز۔ فیصل صاحب یہ -1 فارمولے کی بات ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا ورژن ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ -1 فارمولا ہو، امپلیمنٹ ہو اس پہ؟ فیصل صاحب جی کیا -1 فارمولا کے حوالے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں -1 فارمولا جو ہے پیپلز پارٹی نے تو دیکھیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے خود کہا کوئی -1 فارمولا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر جب دیکھا کہ ایک ڈنڈورا شروع ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ وزیر جو ہیں ان کی پارٹی کے علی محمد خان صاحب کی آپ ٹویٹ دیکھیں جس میں انہوں نے کہا کہ اگر -1 ہوا تو جمہوریت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کے نظریے رکھتے ہیں کہ -1 میں جمہوریت ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے جو ہے نا پارٹی ہے جو کہ ایک شخص سے جمہوریت ختم کرتی؟ دیکھیں -1 فارمولا تو ماضی میں ڈسکس ہوتا رہا پیپلز پارٹی پہ، نون پہ، باقی جماعتوں کے اوپر۔ تو یہ دیکھیں اب تو یہ دیکھتے ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب حکمرانی کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ 2 سال ہو گیا، آپ مجھے پروجیکٹ بتائیں، کوئی چیز بتائیں جو انہوں نے کی ہو، بلکہ انہوں نے تو الٹا لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، پروجیکٹ بند کر دیے ہیں، ادارے بند کر دیے ہیں۔ جو سبز پاسپورٹ کو عزت دینا چاہتے تھے انہوں نے الٹا جہاز بند کر دیے ہیں، جہاز گراؤنڈ کرا دیے جو پائلٹوں کا ایک ایشو کو کر کے۔ تو بہت سی چیزیں جو کہ ان کی نااہلی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں تو دیکھیں آپ، یہ تو ایک جمہوری حق ہے، ہر اس میں جمہوری پروسیس میں ہوتا ہے کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں، انٹر جو چینج بھی۔ دیکھیں ہمارے دور میں ہوا، ہمیں سپریم کورٹ نے ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو ہٹایا گیا، ہم راجہ پروفیسر کو وزیر اعظم لے کے آ گئے۔ تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو پارٹی صرف عمران خان ہے، اس سے شروع ہوتی ہے، اس سے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ تو پھر پری پیڈ پارٹی ہے، جیسے پری پیڈ کارڈ ہوتا ہے نا کہ آپ کارڈ ختم ہو جائے 100 روپے والا تو آپ کی کال نہیں ملتی۔ تو ان کی پری پیڈ پارٹی، عمران خان جب جائے گا تو پری پیڈ پارٹی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ کیا باتیں کرتے ہیں ہماری جمہوریت اور 22 سال ہمارے یہ اور 22 سال وہ، تو پھر تو مطلب ہے کہ ان کی پارٹی تو بس فریجائل پارٹی ہے، کسی وقت کارڈ ختم ہو گیا تو بس بیلنس ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا پھر یہ۔ لیکن فیصل صاحب، شیخ رشید صاحب نے تو ابھی کہا ہے کہ -1 فارمولا اگر ہوگا تو پھر -2 بھی ہوگا، 3 بھی ہوگا۔ تو یہ شیخ رشید صاحب کا اشارہ کس طرف ہے؟ شیخ رشید صاحب تو اپنے اشارے خود ہی بتائے نا کہ -3 جو بتا رہا ہے کس کی طرف۔ اگر کوئی کی ذرا بات کرنے کو پتا ہوگا، تازہ CMH میں 15 دن گزار کے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا مطلب ہے کہ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو بندہ بیمار ہو رہا ہے وہ CMH جا رہا ہے۔ اب یہ پتہ CMH علاج کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ شام الدین صاحب بھی CMH چلے گئے، وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے CMH جا رہے ہیں۔ اب یہ تو بہت بڑا مطلب ہے کہ وہ ہے کہ کانسپیریسی ہے یا کچھ ہے، جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، اپنے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا واقعی بیمار ہیں۔ تو دوسری بات یہ دیکھیں شیخ رشید صاحب بتا سکتے ہیں کہ -3 کیا ہے، -3 مطلب ہے کہ خود ہی بتا سکتے ہیں -3 کیا ہے، لیکن -3 مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا تو -1 ہی ہوگا۔ اور ساتھ میں آپ بھی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کی پارٹی، آپ لوگ خود اور آپ بار بار پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں جس میں اسپیکر کو آپ متنازع سمجھتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کو آپ متنازع سمجھتے ہیں۔ بحیثیت سابق ڈپٹی اسپیکر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کا رول واقعی ایسا ہے کہ ان کو متنازع قرار دیا جائے؟ آپ نے بھی سیشن چیئر کیے، ہمارے دور میں بھی کیے ہیں، اس کے بعد بھی کیے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے دور میں جب اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر چیئر کرتا سیشن، وہ اس طرح کام کرتے یا تو اسپیکر جو ہے پارٹی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی اپوزیشن سے بات کرے کہ جی PTI نے یہ کیا تو کہتے نہیں، ہم اس گارنٹی دیتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا۔ جہاں پر اسپیکر جھوٹ بولا، اب وہ بلین ٹری پہ اس دن خواجہ سے بات کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، میں نے ایسی ٹی وی لگائی تو اس پہ اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں نے دیکھا ہوا ہے وہاں پر بلین ٹریز ہے، اور اتنا بڑا ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولا اسپیکر کی چیئر پہ۔ ہمارے گورنر ہے شاہ فرمان صاحب، اس کا نام ہے، وہ ایک اور مطلب ہے کہ کیا بولے جوبہ ہے۔ جب وزیر اعظم پشاور اسپتال میں آئے تو وہ اس کو ایک مریض ملا، اپنی داستان سنا رہا، اپنے بیٹے کا درد رو رہا تھا، تو وہ پشتوں میں کہہ رہا تھا، تو اس کو گورنر کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں عمران کی طرح وزیر اعظم ملا ہے۔ اب وہ بول کیا رہا تھا اور اس کی ترجمہ کیا کر رہے تھے، اور وہ بھی
स्टेट चैनल पे खड़े होकर झूठ बोले, एक गवर्नर स्टेट चैनल पे खड़े होकर झूठ बोले, पीटीवी पे झूठ बोल रहा है, स्पीकर जो है चेयर पे बैठ के झूठ बोल रहा है कि बिलियन ट्रीज के ऊपर। मैं चैलेंज करता हूँ स्पीकर असद कैसर को कि बताए बिलियन ट्रीज किधर है? इतने तो हमारे जमीन नहीं जितने उन्होंने दरख्त लगा लिया खुदा के बंदो। फिर अगर आप देखें बाकी चीजों में वो जो है अपने आप को पार्टी को डिफेंड करना, तो स्पीकर का ये काम है कि अपनी पार्टियों को डिफेंड करे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने जा रही है, अभी शहबाज शरीफ साहब का जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुका है, तो बता सकते हैं कि कब एपीसी होगी और एजेंडा बुनियादी तौर पे होगा क्या? देखें एपीसी तो अब पता चलेगा कब होगी। मैं तो इस वक्त लाहौर में नहीं, चेयरमैन साहब लाहौर में है। हमारी पार्टी जब भी बाकी अपोजिशन सरबराहान के साथ मीटिंग करके फैसला करेगी कि कब ये बुला रहे हैं एपीसी इंशाल्लाह जल्दी होगी। उसका एजेंडा जब सियासतदान बैठेंगे तो सियासी डिस्कशन ही होगी। तो मैं इस पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ, मुझे ज्यादा एजेंडा का नहीं पता कि क्या होगा। तो बैठेंगे अपोजिशन लीडरान और वो डिस्कस करेंगे क्या एजेंडा है क्या नहीं है, वो तो उधर बैठ के डिस्कस होगा। अभी बहुत मैं समझता हूँ कि जल्दी है कि हम बताएंगे एजेंडा क्या होगा। एजेंडा तो ये हुकूमत के खिलाफ ही होगा, जो लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, जिन्होंने मैशत तबाह कर दी है, जिन्होंने मतलब आपके मीडिया के चैनल जो उनके खिलाफ बातें करते हैं उनको कभी बंद कर देते हैं। अगर एंकर उनके खिलाफ प्रोग्राम करें तो उनके प्रोग्राम बंद कर देते हैं। कौन कौन डॉक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, आप टीचरों का हाल देखें, आप जो है यूनिवर्सिटीज का हाल देखें, आप कॉलेजों का हाल देखें, आप कौन कौन से आपके ये हाल देखें। हमारे सब पासपोर्ट को इज्जत देने की बात कर रहे थे कि हम सब पासपोर्ट को इज्जत देंगे, उल्टा इज्जत तो नहीं दी उन्होंने, पिया बिठा दी सारी। तो अब ये देखें ना जो इनके साथ जो माफिया हैं, जो इन्होंने गंदम का बहरान पैदा किया, दवाइयों का, मास्क का, जो इन्होंने आटे का, कौन कौन से दर्द आप रोगे? एक दर्द हो तो बंदा रोए, मतलब है कि इतने दर्द हैं कि अब कौन कौन से दर्द तो ये रोएंगे। लेकिन फैसल साहब यही बातें तो अभी विफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि जाके सिंध में देखें कि सिंध की सूरत हाल क्या है, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देखें, हेल्थ के अलावा और बाकी चीज़ें देखें। वो सारे इल्ज़ामात आपकी हुकूमत पे लगा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके तवज्जुह से मैं अपने जो वज़रा, मुझे नहीं पता कि इन्होंने प्रोग्राम किए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं उनको दावत आज भी जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विफाकी वज़रा ने की। बुखारी को तो शर्म आना चाहिए कि पहले उसने पाकिस्तान में कोरोना फैलाया, उसके बाद जो टिकटें जो उसने वहां पर ब्लैक में बेची, जो मतलब 800 रियाल की टिकट थी, वो उसने 1500-1600 रियाल में अपने दोस्तों को देके बिकवाई। अभी वो न्यूयॉर्क में होटल जो है वो के चक्करों में था, वो तो यहाँ पे कांचे लगाए हैं जो इमरान पे उसने पैसे लगाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए वो निकालने के चक्कर में। हमें इमरान ने कहा था कि मेरे पास 200 रस्कू हैं, हमें नहीं पता कि उनके साथ 200 दोस्त है जिन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, उनको पाकिस्तान ठेके भेजना चाहता है। जिधर भी देखें कभी जुल्फी बुखारी आता है, कभी अनिल मुसरत आता है, कभी कौन आता है, कभी कौन आता है। आप देख लेना कि इलेक्टेबल्स के ऊपर जो है सारे SAPM और एडवाइजर जो है वो मुसलत हो गए, जो वोट लेके आए उनको उन्होंने खुदे लाइन लगा लिया। उसके बाद जुल्फी बुखारी को मैं दावत देता हूँ, उनके और दोस्तों जो भी आप समेत मीडिया के दोस्तों को भी दावत देता हूँ, आओ हम चलते हैं सिंध, वहाँ के अस्पताल देखते हैं, फिर चलते हैं पंजाब और KP के वहाँ के अस्पताल देखते हैं कि क्या पोजीशन है। देखिए इस वक्त सिंध में फ्री ट्रीटमेंट हो रही है, दिल के ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री हो रहे हैं, आप स्टंट डालें, आप बाईपास करें, आप बाकी गरीबों का इलाज फ्री होता है। मुझे जुल्फी बुखारी को मैं चैलेंज करता हूँ, उनकी KPK की हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि एक अस्पताल KPK में बता दें जहाँ पर फ्री इलाज होता हो, एक्सरे फ्री जो गरीब की सरकारी वो अस्पताल बता दें। कोई अस्पताल नहीं है। मैं आज चैलेंज करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि एक अस्पताल बता दें। अब ये कहते थे कि हम शौकत खाना में फ्री इलाज है, शौकत खाना में कोरोना का टेस्ट कोई नहीं होता और कहते हैं हम इलाज भी फ्री करते हैं, तो चलो एक प्राइवेट अस्पताल है। तो आपके ख्याल में जो कारकर्दगी का इशू है आप वो उठाएंगे जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर, और आपके ख्याल में कि इमरान खान को अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पे हटाया जा सकता है? आप जाके उनके पार्टी वालों से पूछे। आज जो मुझे बताया ना, बुक्की साहब को वापस लाने में कितने करोड़ रुपए पेमेंट की उन्होंने, तो किसको नहीं पता। और जो है उसके बाद आप PTI के MNAs की तकरीरें सुने, उन्होंने क्या क्या कहा तकरीरों में। उनके मतलब एक एलाइज मुस्लिम लीग काफ ने अपनी खाना का प्रोग्राम कर लिया। तो देखिए चीजें उनके सामने, कारकर्दगी तो सबके सामने है। आप मुझे बताएं करनी क्या है मीडिया के हवाले से। आपके रोज आपके जो है पेटी बंद भाई जो है रोजाना सड़कों पे खड़े होते हैं। आप जो है लोगों की जो है हड़तालें होती हैं, कभी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, कभी जो है ताजिर हड़ताल कर रहे हैं, कभी टीचर बोर्डों पे हैं, कभी सरकारी मुलाजमीन है।
کل جو ہے PTDC سے لوگوں کو نکالا ہے, آج 50 لوگوں نے ریزائن کیا ہے. کیا کارکری ہے ان کی؟ یہ بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں اور فیس بک پہ پارٹی چلا رہے ہیں. کیا پتا کہ عوام کے میں کیا ہے؟ زلفی بخاری کیا حیثیت ہے مجھے بتائیں. تو کبھی کون سا زندگی میں ممبر بن سکا ہے؟ یہ بالوں پہ جیل لگا کے جو ہے وہ تو بندہ حکومت نہیں کر سکتا نا. یہ تو دیکھیں, یہ تو آئے ہوئے ہیں. میاں فیصل صاحب, میاں اسلم نے پریس کانفرنس میں کل کہا کہ بلین ٹری کے علاوہ سیاحت کے پروگرام کے اندر 5000 نوکریوں کا اعلان کرتے ہیں. یہ کل کی پریس کانفرنس کے اندر کہا گیا. نوکریاں نکالنے کا یا دینے کا؟ دینے کا. اچھا, یہ ان کا پرابلم یہ جب کہتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے نکال رہے ہیں. کل اعلان کیا, کل PMDC سے 500 بندہ نکالا ہے, اور بھی لوگ نکال رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کرپشن مجھے اب شروع ہو جائے. ہیلی کاپٹر کیس KPK میں, بلین ٹریز, مالم جبا, اسکولوں کا اسکینڈل, ابھی ایک سوات کی موٹر وے بنی ہے, ابھی بنی ہے 3 مہینے پہلے. اس کا حال آپ دیکھ لیں. اس میں جو کنٹرات نظر آ رہے ہیں جیسے موجودوں کے کنٹرات ہوں. BRT دیکھیں, اس میں جو کرپشن انہوں نے کی ہے BRT میں, 30 ارب کا پروجیکٹ تھا اور انہوں نے 100 ارب روپے اس کے اوپر لگا لیے. اب وہ کدھر گئے, اس کی کرپشن کدھر ہے؟ مطلب بیوٹیفیکیشن آف پشاور, بیوٹیفیکیشن آف سوات. اب جو اس وقت جو کرونا میں جو کرپشن ہو رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سلیکٹر خاموش ہیں. نیب کا چیئرمین کوارنٹائن میں ہے. نیب کا چیئرمین جو ہے وہ پتہ نہیں, نظر ہی نہیں آ رہا, اس کو جو ہے پتہ نہیں جگانا پڑے گا. وہ مطلب ہے کہ پتہ نہیں کدھر غائب ہے. KPK میں ان کے پر جلتے ہیں, پنجاب میں ان کے پر جلتے ہیں. ان کو صرف نظر آتے تو اپوزیشن نظر آتی ہے, باقی کچھ نظر نہیں آتا. آخری 2 سوال ہیں فیصل صاحب کہ آپ کا اوپینین یہ ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, لیکن ہم جب حکومت کے وزراء کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں بجٹ ہم نے پاس کروا لیا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو ناکام سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ناکام ہوئے, بجٹ کو پاس نہ کروانے کا پلان تو آپ کا تھا. دیکھیں بجٹ جس طریقے سے پاس ہوا, اعتماد کا ووٹ پہلے وزیر اعظم صاحب کو لینا چاہیے. ان کے وزیر اعظم کے ووٹ 170 پلس تھے, بجٹ میں ان کے پاس 160 پلس تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. آج اگر آپ چودھریوں سے پوچھیں, شہبان سے, تو خفا ہیں. جو ہے بکتی کو انہوں نے بھی راضی کر لیا. مینگل صاحب خفا ہیں. ان کے اپنے MNAs, مجھے بتائیں نا راجہ ریاض نے کیا ٹی وی پہ کہا. آپ کے اس کے تونسا کے MNA جو تھے خواجہ شیراز نے ٹی وی پہ کیا کہا. باقی جو لوگ پارلیمنٹ میں تھے انہوں نے جو تقریریں کی انہوں نے کیا کہا, کیا کچھ نہیں کہا. اب دیکھیں عظما کاردار کی جو لیک ہوئی ہے ٹیپ, اس میں اس نے کیا کہا تھا. آج اس کو غالباً میرے خیال میں انہوں نے بنیاد الگن بھی ختم کر دی. جب وہ ان کے پارٹی میں جو سچ بولتا ہے ان کو فارغ کر دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ عمران خان کے جو ٹولہ ہے ان کے بزنس ٹائکونز کا ہے, کون سا مجھے بتائیں منسٹر ہے. دیکھیں بحری جہازوں والا جو ہے منسٹر ہوا بازی کے جو ہے پریس کانفرنس کرتا رہتا ہے. اب ان کے دیکھیں, اب انہوں نے جو PIA کا ستیہ ناش کر دیا ہے, یہ جان بوجھ کے کیا ہے. یہ PIA بیچنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں پہ, یہ پورے پاکستان بیچنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں پہ. یہ ایک پری پلان طریقے سے ہے پاکستان بکوانے کے لیے. مجھے پتہ نہیں سلیکٹر کو کیوں لے کے آئے. یہ پورا پاکستان بیچنے کے چکر میں اور اپنے دوستوں کے چکر میں, اور اس کے بعد یہ ہے ہو گیا. پھر یہ کہتے ہیں بہت ایماندار ہے. پاکستان میں ایک خاندان ہے, نیازی خاندان کے 4 فرد ہیں, 1 بھائی ہے اور 3 بہنیں ہیں. ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے, لیکن یہ ارب پتی بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں. باقی سارے چور اور ڈاکو ہیں. بالکل آخری سوال فیصل صاحب کہ اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک کے اندر جاتے ہیں تو یہ چیز تو پہلے ہی موجود ہے کہ آپ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف یہ کارڈ استعمال کر چکے ہیں لیکن ناکام رہے, تو ابھی آپ کے پاس مائنس کا فارمولا اگر آئے گا بھی تو کیسے آئے گا اور کامیاب کیسے ہوگا فیصل صاحب؟ دیکھیں چیئرمین سینٹ کے ایشو پہ سب کو پتہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے ایشو پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, سب کو پتہ ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ جب ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم تحریک اعتماد لے کے آئیں گے, ہم اس کو اٹھائیں گے. کیا بعید ہے کہ تحریک اعتماد سے پہلے آپ دیکھیں رات کو یہ آپ صبح اٹھے تو پتہ چلے کہ وزیر اعظم صاحب ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور کسی اور ملک چلے گئے. یہ بھی آپ کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ ماضی میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے تھے نا اپنے متعلق کہ میں یہ کر لوں گا تو میں وہ کر لوں گا اور میں یہ ہوگا, ایک مجھے آپ اس کی اسٹیٹمنٹ بتائیں جس پہ یہ پورا آیا ہو, ایک بتائیں. اب پہلے اب یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے پروجیکٹ مکمل کروں گا یا میں نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا مکمل کروں گا, یہ کہتا میں مدت پوری کروں گا. یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے پروجیکٹ مکمل کروں گا. 2 سال میں مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ نے شروع کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پورا پاکستان کی جگہ صحیح کی ہے دنیا میں. سارے روزانہ ڈرامے باز ان کے جو منسٹر آتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے کامیڈی شو ہو. لوگ جو ہے وہ مطلب ہے کہ بیٹھتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا ہنس لیں, کیونکہ بڑی ٹینشن ہے کورونا کی وجہ سے. جو منسٹر آتا ہے کبھی کوئی کووڈ والی آ جاتی ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے اور لوگوں کو ہنساتے ہیں. کم از کم چلو اچھی بات ہے, آپ تو نہیں کرتے ٹی وی پروگرام ہے جس سے بند ہنسے, لیکن جب وزیر آتے ہیں تو ہمیں کم از کم ہنسنا پڑ جاتا ہے تاکہ ہم کچھ ہنس لیں. تو یہ کامیڈی شو ہی کرتے ہیں, باقی ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں کرنے کو. لیکن ضمناً فیصل صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, یعنی عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالکل, ان کے علاوہ پاکستان کو برباد کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کو برباد کر سکتے, کوئی اور نہیں کر سکتے.
बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अगवान अगुणा डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी उन्हनि असांखे ज्वाइन कियो ऐं -1 फार्मूला जे हवाले से जेको बहस मौजूदु आहे उन में शेख रशीद अञा बि इज़ाफ़ो कयो आहे। हू -1 जी ॻाल्हि नथा कनि, हू सम्झनि था त जेकॾहिं -1 जी ॻाल्हि थी त पोइ -2 ऐं 3 ताईं मामिलो वेंदो ऐं शेख रशीद सम्झनि था त -1 जी ॻाल्हि न आहे। पर इहा सूरत हाल बि मौजूदु आहे त जॾहिं वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो त इमरान ख़ान बहसियत वज़ीर आज़म उन जी सदारत कंदे इहा ॻाल्हि बि चई त 6 महीना कारकर्दगी जे लाइ वफ़ाक़ी वज़ीरनि खे ॾियां थो पंहिंजी कारकर्दगी बहितर कनि। तंहिं करे इहा सूरत हाल मौजूदु आहे त छा -1 फार्मूला थिए पियो या कारकर्दगी जे बुनियाद ते हुकूमत खे इमरान ख़ान अॻिते वठी वेंदो। इहा सॼी सूरत हाल आहे। असां ॿियनि पार्टियुनि जो बि मौक़िफ़ हिन हवाले सां मालूम कंदासीं। जी नाज़रीन, -1 फार्मूला जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे असांजी ऐं सलमान आबिद सीनियर तज़िया निगार आहिनि लाहौर मां, उन्हनि असांखे ज्वाइन कयो आहे। हिकु तरफ़ -1 वारी ॻाल्हि आहे त ॿिए तरफ़ विफ़ाक़ी वज़ीर अपोज़िशन जे हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कंदे नज़र अचनि था त -1 थींदो त पोइ -1, 2, 3 ताईं मामिलो वेंदो ऐं हिकिड़ा विफ़ाक़ी वज़ीर चवनि था त जेकॾहिं इमरान ख़ान साहब वियो त भई जमहूरियत ही हली वेंदी। इन हवाले सां सलमान साहब खां समझंदासीं। सलमान साहब, हमें समझाइएगा कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब खुद -1 की बात कर रहे हैं, फिर उनके विफ़ाक़ी वज़रा कह रहे हैं कि अगर इमरान साहब गए तो फिर पूरे का पूरा सिस्टम चला जाएगा, जमहूरियत ही चली जाएगी। आप समझाएंगे कि क्या सूरत हाल है -1 की, अभी तक ये फार्मूला मौजूद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहन जरा हमें अपना दुरुस्त करना पड़ेगा अपने आप को कि -1 का फार्मूला जो है वो बुनियादी तौर पर पीटीआई ने या इमरान खान ने पैदा नहीं किया, बल्कि अगर आपने बजट सेशन सुने हो तो उस बजट सेशन में बिलावल साहब की तकरीर, एहसन इकबाल की, ख्वाजा आसिफ की, खाकान अब्बासी की तकरीरें जो हैं उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफा दें और अपनी पार्टी से किसी नए बंदे को वज़ीर आज़म नामजद करें ताकि ये मुल्क और जमहूरियत आगे बढ़ सके। तो बुनियादी तौर पे ये जो -1 का फार्मूला ये अपोजिशन जमातों की ज़हनी इख्तरा थी। एक बात, उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर ने कॉमेंट किया कि अगर वो चले भी गए तो उसके बावजूद एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान की सियासत में माजी में भी -1 फार्मूले के ऊपर बड़ा काम हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो पीपल्स पार्टी और PMLN को बाहर निकाल कर एक नया सियासी निज़ाम तश्कील दे सकें, लेकिन उसको नाकामी हुई। उसी जनरल मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी को ये ऑफर की गई थी कि अगर बेनज़ीर भुट्टो की मुकाबले में मखदूम अमीन फ़हीम को नामजद कर दिया जाए तो बात आगे बढ़ सकती है, और इसी तरीके से कहा नवाज शरीफ के बजाय शहबाज शरीफ को आगे कर दिया जाए तो बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन नहीं चल सकती। इससे पहले जनरल ज़ियाउल ने बड़ी कोशिश की कि पीपल्स पार्टी का नामो निशान मिटा दिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं ये बुनियादी तौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ लोगों के हाथ में गिरफ्तार हैं, और उन सियासी क़यादत जो है, चाहे वो भुट्टो खानदान की है, चाहे वो इमरान खान की है, चाहे वो शरीफ खानदान की है, असफन यार वली खानदान की है या फजल रहमान खानदान की है, इन्होंने पार्टियों पे बड़े मजबूत किस्म के होल्ड बनाए हैं और इनके अलावा उनके पार्टी में किसी की कोई की नहीं है, और जो वोट बैंक है वो भी इन्हीं का है। इसलिए जब भी इनको -1 करने की बातें होंगी तो ये सियासी जमातें आसानी से कबूल नहीं करेंगी, ना उनकी क़यादत कबूल करेंगी। इसीलिए आज भी जो लोग ये समझते हैं इमरान खान को माइनस करने की बात है, सवाल ये है कि अगर इमरान खान को PTI से निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचता है? आप पीपल्स पार्टी में से भुट्टो खानदान को निकाल दें तो बाकी क्या बचता है? शरीफ खानदान को निकाल दें तो मुस्लिम लीग क्या बचती है? फजल रहमान को निकाल दें तो JUI में क्या बचता है? इसलिए मैं नहीं समझता कि -1 का फार्मूला कारआमद होगा, और अगर आप -1 के तहत इमरान खान को निकालेंगे तो आपका ख्याल है कि वो घर जाके सुकून से बैठ जाएंगे? वो आने वाले को कबूल नहीं करेंगे, फिर एक नई महाजराई होगी। बात तो बुनियादी ये है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं उन्हें पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। इंतखाबात फेयर थे, नहीं थे, वो सिलेक्टेड थे, नॉन सिलेक्टेड थे। अब अगर 5 बरस के बाद इंतखाबात होंगे तो आप इमरान खान को निकाल दें। दूसरा तरीका ये है कि आप इमरान खान को निकालना है। ये सलमान साहब आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क इसमें जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर परवेज़ मुशर्रफ ने चाहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को माइनस किया जाए या पीपल्स पार्टी को माइनस किया जाए या नवाज शरीफ को माइनस किया जाए या मुकम्मल मुस्लिम लीग नवाज को माइनस किया जाए, तो वो तो समझ में आ रही थी कि जनरल ज़िया है वो भुट्टो साहब को माइनस कर रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या नवाज शरीफ साहब को माइनस कर रहे हैं। यहाँ ये कैसे समझें कि बिलावल भुट्टो साहब या शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में बैठ के अपोजिशन की हैसियत में मुंतखब वज़ीर आज़म को कहें कि हम माइनस करें? ये तो हिस्ट्री में नहीं रहा ना कि अपोजिशन आके वो माइनस करे, ये तो पहले डिक्टेटर आके माइनस करते थे। देखिए ना, बात यह है कि वो तो ये जब करते हैं कि -1 का,
اپوزیشن جماعتیں تو وہ کوئی عمران خان سے تو مطالبہ نہیں کر رہی، وہ تو بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹر ہیں جنہوں نے عمران خان کو چنا ہے۔ تو مسئلہ تو یہی ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کا تضاد یہ ہے، اپوزیشن جماعتوں کا تضاد یہ ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے عمران خان کو نکالنا ہے تو پھر وہ قانون کی بالادستی، جمہوریت کی جنگ، پارلیمنٹ کی بالادستی، ووٹ کو نظریہ، ووٹ کو عزت دو، وہ تو سب مانے بےمانی ہے نا۔ پھر تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگیں گے عمران خان کو نکالنے کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ تو پھر اپنے کارڈ کھیلے گی، وہ اپنا فائدہ دیکھے گی نا۔ ورنہ تو دیکھیں نا، عمران خان کو نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو آپ تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں۔ اگر آپ تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کرنا چاہتے اور نئے انتخابات کا مطالبہ ہے تو آپ سارے کے سارے 160 لوگ جو ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے ریزائن دیں۔ صبح دیکھیے کہ بائی الیکشن تو نہیں ہو سکیں گے اتنی بڑی نشستوں پہ، خود بخود جنرل الیکشن کی طرف آپ ماحول چلا جائے گا، یا پھر کوئی بڑی عوامی تحریک چلا لیں۔ اب یہ ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے آپ کا خیال ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے دیں گے؟ عمران خان کے کہنے پہ نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، جو دھرنا لے کے اسلام آباد میں 2014 میں سب سے بڑا طویل ترین دھرنا دیا انہوں نے۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں -1، اور جو بات شیخ رشید نے کی ہے وہ بات بالکل بجا ہے، کیونکہ ہماری سیاسی تجربہ اور ہماری سیاسی تاریخ بڑی تلخ ہے۔ جب آپ اگر -1 کریں گے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر -1 ہونے کے بعد وہ پیپلز پارٹی کو کہیں آ کے اقتدار سنبھال لیں، اسٹیبلشمنٹ وہ PMLN کی قیادت کو کہیں کہ آپ آ کے اقتدار سنبھال لیں، پھر وہ خود اقتدار کریں گے نا۔ وہ جیسے ہمارے ہاں ماضی میں فوجی ادوار آتے رہے، تو پھر چوائس کیا ہے آپ کے پاس؟ اس لیے مجھے اس وقت تضاد یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، وہ عمران خان سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی۔ نہ عمران خان نے ان کے کہنے پہ استعفیٰ دینا ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو فارغ کریں کیونکہ آپ لے کے آئے۔ تو اگر ان کو وہ لے کے آئے ہیں تو پھر وہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کو بھی لے کے آ جائیں، اور اگر وہ لے کے آ جاتے ہیں آپ کو تو پھر فرق کیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ یہ بھی سلیکٹر ہے، آپ بھی سلیکٹر ہیں، ماضی میں نواز شریف بھی سلیکٹر رہے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ لیکن جو پوزیشن ان کے اتحادی کہہ لیں یا پھر ڈنر پارٹیز کہہ لیں، وہ جو ایک فرق سامنے آ چکا ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب نکل چکے، کاف لیگ جو ہے وہ ڈنر پہ نہیں جا رہی، اپنا ڈنر کر رہی ہے، تو وہ کہاں پر جا کے امپیکٹ کرے گی عمران خان صاحب کی حکومت کو؟ دیکھیں نا، یہ تو بڑا سمپل سا فارمولہ آپ نے بتا دیا ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں اور عمران خان عددی تعداد میں کمزور ہو گئے ہیں اور ان کے پاس وہ 7، 10، 12 ووٹوں کی اکثریت نہیں ہے، تو مینگل صاحب کھڑے ہو جائیں صبح پیپلز پارٹی کے ساتھ، شاہزین بگٹی صاحب کھڑے ہو جائیں، چودھری برادران کھڑے ہو جائیں اور تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں۔ عمران خان تو صبح 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گھر چلا جائے گا، جو کام وہ کر نہیں رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں، یہ پاکستان میں چھوٹی جماعتیں جو ہے پولیٹیکل بارگین کرتی ہیں، یہ اپوزیشن کو اپنا چہرہ دکھاتی ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتی ہیں۔ یہ تو 4 دفعہ تو اختر مینگل صاحب 2 سال میں ناراض ہو کے گھر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد آ کے معاملہ ریزالو کر لیتے ہیں، چودھری برادران بھی یہی کر لیتے ہیں، شاہجہان بگٹی بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی اگر مثال کے طور پہ میں اگر آپ کی بات مان لوں کہ اتحادی جماعتیں مکمل طور پہ نالا ہو چکی ہیں اور اپوزیشن میں شامل ہو چکی ہیں، تو اپوزیشن کے پاس تو بہت اچھا موقع ہے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے گھر بھیج دیں، کوئی مسئلہ کیا ہے؟ لیکن یہ ایک ضمنی سا سوال تو زیادہ بحث ہو چکا ہے نا سلمان صاحب کے، کیونکہ یہ عدم اعتماد کی تحریک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے APC کے نتائج میں آ چکی تھی، سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے اکثریت بھی تھی، کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ چیئرمین چلے گئے، بیٹھ گئے تو پتہ چلا چیئرمین بچ گئے ہیں۔ تو یہ فارمولہ تو اس طرح کھڑے ہونے سے ایک ہوتا ہے، بیٹھنے سے دوسرا ہو جاتا ہے نا سر۔ تو یہ ہوا نا پھر آپ کی بات سے نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن اخلاقیات کے بنیاد پہ عمران خان صاحب کی حکومت جو موجود تھی سلمان صاحب، جس وقت آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سینٹ میں جو کچھ ہوا اسٹیبلشمنٹ کی در پردہ حمایت ماشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب نے کی تھی، سب کو پتا ہے۔ لیکن سلمان صاحب جو اخلاقیات کے بنیاد پہ عمران خان صاحب کی حکومت آگے اپنی حکومت کو ڈرائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کل جو ارشد ملک جج کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا تو اب مسلم لیگ نواز والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اب حکومت کے رہنے کا کیا جواز ہے، تو -1 فارمولہ کہیں یہاں پر بھی آ جاتا ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ PMLN کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے فیصلے جو ہے نا بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ اگر آپ جج ارشد ملک کے کیس کو دیکھیں تو ارشد ملک نے جو سپریم کورٹ نے اپنا حلف نامہ جمع کرایا ہے تحریری طور پہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب میں نے جدہ میں شریف برادران سے ملاقات کی حسین نواز سے، اور مجھے انہوں نے وہاں پہ 20 کروڑ روپے کی آفر کی، باہر کے ملک میں سیٹل ہونے کی آفر کی، کاروبار کرنے کی سیٹل آفر کی، اور میں نواز شریف صاحب سے ملا تھا۔ صرف اسی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہے سارے تا حیات ناہر ہو سکتے ہیں اور جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تو جج ارشد ملک کا کیس تو بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
آپ ان کے فیصلوں کو بھی سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، پی ایم ایل این کروا لیں. ایک کیس کے اندر سزا ہوئی ہے اور ایک کیس میں بری ہوئے ہیں. اب اگر یہ دونوں فیصلے سسپینڈ ہوتے ہیں تو یہ دونوں کیس نئے سرے سے ری اوپن ہوں گے، اور جس میں وہ بری ہوئے ہیں وہ بھی دوبارہ لگے گا. اس لیے کہ جو بنیادی چیز ہے، اور یہ مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے اچھی طرح، کہ شریف برادران ججوں کو کس طرح سے استعمال کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کی ٹیپ شہباز شریف کی اور اپنا جسٹس قیوم کی ٹیپ جس میں بے نظیر کو سزا دینے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے. ججوں کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کس طرح سے شریف برادران کرتے رہے. تو اس لیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو شریف برادران نے ججوں کے ساتھ مل کر کیا کام کیا اور کیسے کیا ہے اور عدالتوں کو کیسے اپنے حق میں استعمال کیا، یہ تو پوری تاریخ ہے ہمارے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ ویڈیو سامنے لے کر آئی تھی تو ساتھ میں ایک وارننگ بھی اس میں شامل تھی کہ اگر ہمیں زیادہ پریشر میں لایا گیا تو ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ کہانی تو صرف ارشد ملک تک محدود نہیں ہے نا سلمان صاحب؟ تو سر وہ میں نے آپ یہ پوچھے نا مریم نواز صاحب سے، وہ ان کو خاموشی کا روزہ کس نے رکھوایا ہوا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے رکھوایا ہوا ہے؟ ان کے ابا جی نے رکھوایا ہوا ہے؟ پارٹی نے رکھوایا ہوا ہے؟ چاچا جی نے رکھوایا ہوا ہے؟ وہ اتنے عرصے سے وہ کو عزت دینے کی جو جدوجہد کر رہی تھی، اب انہوں نے چپ کا روزہ رکھ کے گھر بیٹھ گئی ہیں. وہ لے آئیں باقی ٹیپے بھی جو ان کے پاس ہے، وہ لے آئیں. جس کو ننگا کرنا ہے اس کو ننگا کریں، سر عام کریں، مقدمے چلیں، ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. بات تو یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مفاہمت کے تحت نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے ہیں، سب کو پتا ہے. وہ تو 8 ہفتے کے لیے گئے تھے، عدالتیں بھی خاموش ہیں. وہ 8 ہفتے بھی گزر گئے، ان کو کوئی آنے جانے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور جس انداز سے ان کا تاثر دیا گیا تھا وہ نہیں ہے. تو وہ نواز شریف صاحب جس مفاہمت کے تحت گئے، اسی مفاہمت کے تحت نواز شریف بھی خاموش ہیں اور مریم نواز بھی خاموش ہے. جب وہ خاموشی توڑیں گی تو پھر ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے نا. ابھی تو انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. لمبی پریس کانفرنس کر چکے ہیں، امپیکٹ بھی ان کا ایک اس حوالے سے نظر آیا کہ وہ جو حکومت تھی ان پہ الزامات بھی لگاتے ہوئے نظر آئے. آپ کے خیال میں کہ اگر وہ آل پارٹیز کانفرنس جو بلاول بھٹو صاحب کوشش کر رہے ہیں وہ لائیں گے اور آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ سر یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف 10 پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں، اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زرداری صاحب بھی پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اپنے طے کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ کون سی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی میرے بھیا؟ اور اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا تو ایجنڈا ہی بالکل اور ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ اسمبلی ٹوٹے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ جب یہ اسمبلی ٹوٹے گی تو سندھ اسمبلی کا مستقبل کہاں ہوگا جہاں پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار کا حصہ ہے؟ پھر صوبائی اسمبلیوں پہ بھی سوالات اٹھیں گے نا. صرف عمران خان تو نہیں جائیں گے. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو گھر بیچ کے چاروں وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ یہاں شان و شوکت سے حکومت کریں گے؟ یہ بالکل نہیں ہوگا نا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کم از کم کسی ایسے ایجنڈے کا حصہ بنے گی جس کا مقصد حکومت گرانا یا عمران خان کو گھر بھیجنا. باقی نعرے نورے سب لگاتے ہیں، عمران خان نے بھی لگائے تھے پیپلز پارٹی کو گھر بھیجنے کے لیے. نواز شریف صاحب بھی 5 سال بڑی کوششیں کرتے رہے، نہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی نہ پی ایم ایل این کی حکومت گئی. اور ابھی اس وقت کم از کم مجھے تو کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا جس میں فوری طور پر کوئی عمران خان تبدیل ہو سکے. آخر میں سلمان صاحب آپ کی بات سے ہی سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ این آر او کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیل کر کے سب لوگ باہر گئے. دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب اگر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی موجودہ حکومت آصف علی زرداری صاحب کو قتل کروانا چاہ رہی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کرونا وائرس ہو چکا اور اگر کچھ ہوا تو حکومت پر رسپانسبلٹی ہے. اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ پہلے سے اسٹیٹمنٹ آ چکی تھی ان کی صحت کے حوالے سے کہ موجودہ حکومت ان کی صحت کے حوالے سے بہت ہی غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو وہ تو الزام لگا رہے ہیں موجودہ حکومت پہ. دیکھیں اس وقت تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بیمار بھی ہیں اور صحت مند ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں. اب وہاں کہاں پہنچ گئی جہاں ان کو مارنے کی کوشش کی جائے گی میرے بھیا. شہباز شریف کا تو کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آیا ہے، پازیٹیو بھی نہیں آیا. ان کو تو کرونا ہوا بھی نہیں، وہ تو کرونا کا بہانہ بنا کے عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کیا آگے کرنا ہے؟ بات دیکھیے سیاسی بیانات بہت کچھ ہو سکتے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. عمران خان جب اپوزیشن میں تھے وہ بھی بڑی بڑی بڑکیں سیاسی بڑکیں مارتے تھے. ان بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو بنیادی طور پر شہباز شریف اور پی ایم ایل این اس وقت پنجاب میں یا پاکستان میں بیٹھ کے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف جائے گا. ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ طے کر لے گی کہ انہوں نے عمران خان کو گھر بھیجنا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ پھر یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہ صرف اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے یا تحریک اعتماد بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یا آپ کی اتحادی جماعتیں بھی حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کی سیاست کا حصہ بن جائیں گی. کیونکہ پاکستان میں جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے
وہ کسی سیاسی میدان کے ذریعے نہیں آتی، وہ عمومی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے درمیان جو ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور فی الحال اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ سلمان عابد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سلمان عابد سینئر تجزیہ نگار ہوا، انہوں نے اساں کے لاہور میں جوائن کیو۔ -1 فارمولا کے حوالے سے اسان خیال ہو تڑی کا بھی صورتحال پیدا نہ تھیندی، پر بے طرف اپوزیشن بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں، خواجہ آصف کی صورت میں کوشش کرے رہی ہے تو آل پارٹیز کانفرنس تھے، شہباز شریف کی صحت بہتر تھیندی تو آل پارٹیز کانفرنس تھیندی، اجی شہباز شریف کی کورونا ٹیسٹ نیگیٹو اچی چکی ہے، ان حوالے سے وہ امکان ہے تو آل پارٹیز کانفرنس جلد تھیندی، عدم اعتماد کی تحریک ان میں ساموں اچے تھی، یا کا بھی حکمت عملی آل پارٹیز کانفرنس اندر اپوزیشن وارا ان جو اعلان کن تھا، ان کی حکمت عملی جو اعلان کن تھا، ان حوالے سے صورتحال تے ڈسکس کندا رہنداسیں۔ یہ ہن وقت جی صورتحال، بے پروگرام تائی ڈیندا اجازت، خدا حافظ۔